ہر قسم کے روحانی اور جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر عبد المالک الوی چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ میں آپ کو جو آج وظیفہ بتانے لگا ہوں، اس وظیفے کو زندگی میں ایک بار ضرور کریں۔ اس وظیفے کے کرنے سے اللہ تعالی امن و سلامتی عطا فرمائیں گے۔ اس وظیفے سے کرنے سے اللہ تعالی زندگی کی پریشانیاں، مصیبتیں، آفات کو اللہ تعالی دور فرما دیں گے۔ اس وظیفے کے کرنے سے اللہ تعالی سکون قلب، اطمینان نصیب فرمائیں گے۔ اس وظیفے کے کرنے سے اللہ تعالی گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ اس وظیفے کے کرنے سے اللہ تعالی قیامت کے دن جہنم سے اس شخص کو آزاد کر کے جنت میں داخلہ نصیب فرمائیں گے۔ یہ خاص وظیفہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وظیفہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے میں آپ کو اس کی فضیلت بتاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جب قلم کو پیدا فرمایا، نون والقلم وما یسطرون، تو لوح محفوظ میں جو سب سے پہلے قلم نے تحریر کی، وہ تحریر تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سید الملائکہ جبریل امین حاضر خدمت ہوئے، تو جو سب سے پہلے وحی کا نزول ہوا وہ یہی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کی 114 صورتیں ہیں۔ ایک صورت کے علاوہ باقی جتنی بھی صورتوں کا آغاز ہوتا ہے اسی آیت مبارکہ سے ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں نے کہا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، کہ اے اللہ تیری تسبیح، تیری تقدیس اور تیری پاکیزگی اور تیری تعریف کرنے کے لیے ہم کافی ہیں۔ یہ تو دنیا میں جا کے خون خرابہ کریں گے، فساد پیدا کریں گے، تیری پاک زمین کو خراب کریں گے گناہوں سے، اے اللہ تیری حمد و ثنا کے لیے ہم کافی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو جو فرشتوں کا وظیفہ ہے، جو ہر وقت فرشتے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح و تقدیس کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ حضرت اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آسمان کے فرشتے بھی یہی وظیفہ کرتے ہیں، یہی وہ کلمات کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف یہ قول منسوب کیا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ ایک ہفتے میں نہیں، ایک مہینے میں نہیں، ایک سال میں نہیں، بلکہ اپنی پوری زندگی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 800 مرتبہ پڑھ لیتا ہے، اس کی پوری زندگی میں اس نے پوری زندگی کے اندر ایک دفعہ بسم اللہ پڑھ لی، پھر کسی دن یاد آیا پھر بسم اللہ پڑھ لی، یعنی کہ پوری زندگی میں 800 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تعداد کو مکمل کر لیا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو جہنم سے آزاد کر کے اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ تو آپ دیکھیے یہ کتنے بابرکت کلمات ہیں، یہ کتنا بہترین وظیفہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تحریر فرمایا، سب سے پہلے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا نزول سب سے پہلے اسی آیت کریمہ سے ہوا۔ تمام آسمان کے فرشتے یہی کلمات کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو شخص 800 مرتبہ پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کر کے
اس کو جنت میں داخل فرما دیتے ہیں۔ کتنا بابرکت یہ عمل ہے کہ قرآن کی جتنی صورتیں ہیں، ایک سورۃ توبہ سے ہٹ کے باقی جتنی بھی صورتیں ہیں، سب کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتا ہے۔ تو آپ نے اپنی زندگی میں ایک دفعہ اس وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے۔ اتنی اللہ تعالیٰ برکتیں اور رحمتوں کا نزول فرمائیں گے، اتنی رزق میں برکتیں عطا فرمائیں گے، مال میں برکتیں عطا فرمائیں گے، جان میں برکتیں عطا فرمائیں گے، گھر میں برکتیں عطا فرمائیں گے کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اتنی اپنی برکتوں اور رحمتوں کا نزول فرمائیں گے۔ اتنا بابرکت عمل ہے، بابرکت وظیفہ ہے۔ زندگی میں جو ایک بار کرتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، جہنم سے بری فرما دیتا ہے، جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ تو جو بندہ سال میں ہر سال پڑھے، جو شخص 6 مہینے بعد اس عمل کو کرے، جو شخص 1 مہینے میں ہر مہینے اس عمل کو کرے، اور جو شخص ہر روز اس عمل کو کریں، تو آپ خود اندازہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیسے اپنی رحمتوں کے دروازے کھولتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ یہ سن کر اس عمل کو ضرور کریں گے، اور میری آپ سے درخواست ہے کہ مہینے میں، ہفتے میں، میرا تو دل یہ چاہتا ہے کہ ہر روز اس عمل کو کیا جائے، 800 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جائے۔ اگر ہر روز نہیں پڑھ سکتے تو ہفتے میں ایک بار لازمی پڑھیے، ہفتے میں نہیں پڑھ سکتے تو مہینے میں ایک بار لازمی اس عمل کو کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ پورا مہینہ اپنی برکتوں اور رحمتوں کا نزول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ گناہوں کو بھی معاف فرمائے گا اور امن و سلامتی والی زندگی بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس وظیفے اور عمل کو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔